بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ خراسان کا ایک مشہور فقی بغداد آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو انہوں نے فقیہ کو دربار میں بلایا، بڑی گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون رشید پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول دانا بھی دربار میں آ گئے۔ بہلول نے سلام کیا تو خلیفہ ہارون رشید نے بہلول دانا کو بیٹھنے کے لیے کہا، تو فقیہ نے بہلول کا معمولی لباس، بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹی جوتیاں دیکھیں تو حیرت سے خلیفہ ہارون رشید سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ تو یہ سن کر بہلول دانا اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی عصا زمین پر مارتے ہوئے اس فقیہ کے پاس پہنچے اور بولے، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اتنے مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے بلکہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو فقیہ نے عجیب انداز میں بہلول دانا کو دیکھا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ تو بہلول دانا نے نرم لہجے میں کہا، میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ نہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے قہر آلود نظروں سے بہلول کی طرف دیکھا اور کہا، بہلول خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں؟ تو بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لیں۔ خلیفہ ہارون کو بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا بہت شوق تھا، تو وہ اس فقیہ سے بولے، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ فقیہ بولا، تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ تو خلیفہ ہارون نے اجازت دی کہ تم جیسی چاہے شرط طے کر لو۔ تو فقیہ بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیہ دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیہ دینے کا پابند ہوگا۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے کہ ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، لیکن ہاں میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ تو ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہو وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو فقیہ نے کہا، مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ تو بہلول نے جواب دیا، بے شک میں تیار ہوں، آپ عرض کریں۔ فقیہ نے خلیفہ ہارون سے پوچھا، عالی جا، آپ کی بھی اجازت ہے؟ خلیفہ ہارون نے شاہی انداز سے کہا، اجازت ہے۔ پھر فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوتا ہے کہ جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والوں کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ باطل ہو گیا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ گھر میں آنے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس عورت نے حکم شرع کی اجازت سے اب اس آدمی سے عقد کر لیا،
جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 مردوں کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثنا میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا، کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، اس لیے اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا، اور ان 2 مردوں کی نماز اور روزے باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی اور رکھے جا رہے تھے۔ تو خلیفہ ہارون نے تعریف کرتے ہوئے کہا، مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول دانا کہنے لگے، عالی جا، اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقیہ سے ایک سوال کروں؟ تو خلیفہ ہارون نے کہا کہ اجازت ہے۔ تو بہلول دانا نے فقیہ سے پوچھا، کیا آپ تیار ہیں حضرت؟ تو فقیہ نے کہا، ضرور ضرور، پوچھو۔ تو بہلول دانا بولے کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس 1 مٹکا شیرہ اور 1 مٹکا سرکہ ہے۔ اس میں سے اسکنجبین بنانے کے لیے 1 پیالہ شیرہ اور 1 پیالہ سرکہ نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا شیرے کے مٹکے میں تھا یا سرکے کے مٹکے میں تھا؟ خلیفہ ہارون بہت محسوس ہوتے ہیں اور درباری بھی مسکرانے لگتے ہیں۔ سب کی نگاہیں اس فقیہ پر لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ اس معمے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ تو خلیفہ ہارون رشید اتنا انتظار نہ کر سکے تو کہا کہ بہلول نے تو تمہارے معمہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ نادم سا ہو گیا اور اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ اسے اپنے کم علمی کا اعتراف کرنا پڑا اور بولا، عالی جا، میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ تو خلیفہ ہارون نے بہلول دانا سے کہا کہ بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم اس معمے کو حل کر دو۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے کہ کیا حضرت فقیہ اب اپنی نا علمی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو فقیہ بولا کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ بہلول دانا بولے، تو سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو اسکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اور اگر شیرہ ہوا تو اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا، اس شہ کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ خلیفہ ہارون بھی بہت محظوظ ہوئے اور بے اختیار بول اٹھے، آفرین آفرین۔ فقیہ نے جو سر جھکائے ہوئے تھا، اب 1000 اشرفیاں بہلول دانا کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ تو بہلول دانا نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالیں اور محل سے نکلتے ہی ضرورت مندوں میں بانٹنے لگے۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچے تو ان کی جھولی بالکل خالی تھی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اللہ حافظ۔